بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی اہل اما بعد۔ مومنین کرام، ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کافی شریف کی حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، اور اپنے موضوع کے لحاظ سے یہ ایک منفرد حدیث ہے۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کی، اصلحق اللہ، یہ ایک دعائیہ جملہ امام کے لیے کہا کہ اللہ آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انی رجل منقطع الیکم بمودتی، کہتے فرزند رسول میں ساری دنیا سے رشتہ توڑ کے صرف آپ اہل بیت رسول سے مودت رکھنے والا ہوں۔ میری محبت آپ کے لیے ہے۔ وقد اصابتنی حاجت شدیدہ، اور فرزند رسول میں ایک شدید مشکل میں ہوں، ایک بہت مشکل میں ہوں، اور میری ایک حاجت ہے، میری ایک ضرورت ہے، اور بڑی شدید ضرورت ہے۔ وقد تقربت بذالک، جب وہ مجھے حاجت پیش آئی تو میں نے الی اہل بیت و قومی، میں حاجت لے کے اپنے اہل و عیال، اپنی قوم قبیلہ کے پاس، اپنے عزیز و اقارب کے پاس گیا، اپنے خاندان والوں سے میں نے مدد چاہی کہ شاید میری مشکل حل ہو جائے، لیکن انہوں نے میری مشکل حل نہ کی۔ فلم یزدنی بذالک منہم الا بعدا، انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا، نتیجتاً میں ان سے مزید دور ہو گیا اور مزید میں ان سے متنفر ہو گیا۔ جب یہ بات کی تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، فما آتاک اللہ خیر مما اخذ منک، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبد خدا، اللہ نے جو تجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تجھ سے خدا نے لے لیا ہے۔ یعنی اگر تیرے پاس مال دنیا نہیں ہے، لیکن خداوند عالم نے ہماری محبت و ولایت تو تمہیں عطا کی ہے، تو اہل بیت کی محبت اور ولایت جو ہے وہ اس مال دنیا سے بہت بہتر ہے، جو خدا نے عطا کیا وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ قال جعلت فداک، عرض کرتا ہے فرزند رسول، میرے آنے کی جو غرض ہے وہ یہ ہے، ادعو اللہ لی ان یغنینی عن خلقہ، فرزند رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مخلوق سے غنی کر دے، بندگان خدا سے اللہ مجھے بے نیاز کر دے، مجھے ان کی ضرورت نہ رہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عبد خدا، ایسا نہ کہو، ان اللہ قسم رزق من شاء علی ید من شاء، فرمایا اللہ نے رزق تقسیم کیے ہیں، اور ایسا ہے کہ خداوند عالم نے کسی کا رزق کسی کے ہاتھوں پہ رکھا ہے، کسی کا رزق کسی کے ہاتھوں کے ذریعے قرار دیا ہے۔ ولیکن صلی اللہ، تم یہ سوال نہ کرو، اس لیے کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور ایک دوسرے کے محتاج، حاجت ایک دوسرے کی انسان کو ہے، اور ایک دوسرے کی ضرورت، انسان ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ لیکن صلی اللہ، سوال اللہ سے یہ کرو، ان یغنیک عن الحاجت التی تضطرک الی اليوم خلقہ، رب سے دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی مشکل پیش نہ آئے کہ جس مشکل کے لیے تم اللہ کی مخلوق میں سے کسی کمینے کے محتاج بنو۔ لہٰذا رب سے سوال یہ کرو کہ انسان کا محتاج تو ہے، لہٰذا رب سے سوال یہ ہو کہ کسی کمینے کے پاس حاجت لے کے نہ جانا پڑے، ایسی حاجت پیش نہ آئے کہ کسی کمینے کے پاس چل کے جانا پڑے، کمینے کے محتاج نہ بنو، کمینے کے آگے سوال کرنے والے نہ بنو۔ خداوند عالم ہمیں بھی اپنے در کا محتاج رکھے، اور اللہ ہمیں بھی اور کسی مومن کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔